میں میرے عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل کی ہمیشہ رہنمائی کی، اور خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے جو وعدے کیے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار بنائے گا، سمندر کی ریت کی مانند بے شمار بنائے گا، اور انہیں ایک سرزمین بھی دے گا، اور حضرت ابراہیم کے نام سے تمام قومیں برکت پائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے جو بنی اسرائیل بن جاتی ہے، گویا یہ پوری قوم بھی جو ہے برکت کا وسیلہ بنے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو 12 قبائل تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جو بنی اسرائیل قوم بن گئے، اور ان 12 قبیلوں ہی میں سے یہودا ہی کے قبیلے سے ہمارا خداوند یسوع مسیح آیا ہے۔ اور اگرچہ وہ کاہن نہیں تھا، لیکن وہ کاہن اعظم بن گیا تاکہ ہم سب کاہنانہ امت بن جائیں۔ اور اسی کے لیے خدا نے کہا تھا خروج کی کتاب میں کہ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، وہ باتیں جو تم اب بنی اسرائیل سے کہے گا تجھے برکت دوں گا۔ اور پھر اسی طرح تکوین ہی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، اور جو تجھے بد دعا دیں گے میں ان کو بد دعا دوں گا، جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا۔ خدا نے بنی اسرائیل سے جو وعدے کیے خدا انہیں پورا کرتا ہے۔ خدا نے ان سے مملکت، سرزمین کا بھی وعدہ کیا ہے، اور اسے بھی خدا پورا کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح میں خدا جتنے بھی وعدے کرتا ہے انہیں بھی وہ پورا کرتا ہے اور وہ کرے گا۔ اس طرح مسیح میں عزیزو، خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے میں پوری انسانیت کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یقیناً تمام دنیا کی جو تاریخیں ہیں، حتیٰ کہ مذاہب بھی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہی نے سب کچھ خلق کیا ہے، ہم سب خدا ہی کی مخلوق ہیں۔ اور پھر جب ہم خدا کا خاندان ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، تو پھر آج ہم جب دیکھتے ہیں مختلف مذاہب کو، مختلف قوموں کو، اور پھر مختلف فرقوں کو، تقسیم در تقسیم ہمیں نظر آتی ہے، اور ہر مذہب، ہر فرقہ اپنا علیحدہ نظریہ بھی رکھتا ہے۔ کچھ باتیں مشترک بھی ہیں، کچھ باتیں فرق بھی ہیں، اور اس طرح ہمیں کافی تفریق نظر آتی ہے، کافی فرق نظر آتا ہے، اور لوگ جو ہیں بہت دفعہ بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں، کون سا مذہب صحیح ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے، ہم غلط تو نہیں ہیں۔ اور پھر لوگ جو ہیں ثابت بھی کرتے ہیں کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سب خراب ہیں، ہمارے ہی پاس نجات ہے، باقی جگہوں پر نہیں ہے۔ آپ دھوکے میں ہیں، آپ مغالطے میں ہیں، آپ غلط فہمی میں ہیں، آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ، ہر قوم میں ہمیں ایسی تحریک بھی نظر آتی ہے، ایسی سوچ بھی نظر آتی ہے، اور ایسے کئی عوامل نظر آتے ہیں جس سے انسان تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ ہم سب میں جہالت ہے، ہماری سستی ہے، لاپرواہی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ جستجو نہیں کرتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے ہیں، تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سنی سنائی باتوں پر یا لکھی ہوئی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ مسیح رزو، ہم نے اپنی بنیادوں کی طرف واپس آنا ہے، اپنے آباء و اجداد کو یاد کرنا ہے، ان کے ایمان پر قائم رہنا ہے، اور پاک کلام آج ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا کے وعدوں کو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں ایک مملکت بناتا ہے، وہ ہمیں ایک مقدس قوم بناتا ہے، وہ ہمیں ایک میراث دیتا ہے اور اس کا وارث بناتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں خدا کے وعدوں کو؟ کیوں ہم دنیا کے وعدوں پر یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ زمانہ جو کہتا ہے یا مختلف نظام جو کہتے ہیں، ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مسیح رزو، خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، شریعت دی، انبیاء کرام بھیجے، اور اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس طرح مسیح عزیزو، خدا کا پاک کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے خدا ان کے ساتھ چلیں، اور انسان شیطان ہی کی وجہ سے خدا سے دور ہوتا ہے، انسانیت سے نفرت کرتا ہے، انسانیت سے دشمنی رکھتا ہے اور تفریق پیدا کرتا ہے، بلکہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا رہتا ہے۔ اور خدا پھر بھی انسان سے پر مہربان ہوتا ہے، اور ہمارا جو خدا ہے ایسا خدا ہے جو اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اپنا رویہ بدل سکتا ہے۔ ہمارا خدا تبدیلی کا خدا ہے۔ جب انسان اس کے سامنے التجا کرتا ہے، منت کرتا ہے، اس کے سامنے جو ہے جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، تو ہمارا خدا مہربان ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی باتیں ہمیں حضرت موسیٰ کتابوں میں ملتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل خدا سے دور ہو گئے، جب خدا نے انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا، تو خدا نے اپنے نبی کی جو ہے بات پر غور کیا اور اپنی قوم پر رحم فرمایا۔ خداوند اس بدسلوکی سے جو اس نے اپنی قوم سے کرنے کو تھا رک گیا۔ خدا رک سکتا ہے۔ خدا ایسا نہیں ہے کہ جو حد درمی کرے گا، جو کر کے چھوڑے گا، لیکن وہ انسان کی حالت کو دیکھتے ہوئے رحم فرما سکتا ہے، وہ مہربان ہو سکتا ہے، وہ ترس کھانے والا خدا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ لیکن جب انسان تعاون ہی نہ کرے تو پھر ہلاکت اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ مسیح رسول، معاشرے میں، زمانے میں ہمیں بہت سارے ایسے حالات نظر آتے ہیں جب لوگ توبہ کرتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ابھی جب حالیہ سیلاب آئے تو یہ بات بہت زیادہ سوشل میڈیا پر مشہور ہوگی کہ خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کہ خدا اتنی تباہی اور بربادی لے کر آ گیا ہے، انسان کو ہلاک کر رہا ہے۔ ہم توبہ کریں، ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ مسیح رزو، زمانہ زیادہ مادہ پرست ہے، دولت کا پجاری ہے۔ جب انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے موت بھی بھاگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دولت کا پجاری یا اسی طرح مادہ پرست ہو جانا، اسی طرح ہر وہ چیز، چاہے وہ انا پرستی ہے، ہوس پرستی ہے، کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی چیز جو خدا سے ہمیں دور کرتی رہتی ہے، وہ ہمیں موت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے مسیح رزق، جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، سب کچھ دیتا ہے۔ اس لیے امیر جو ہے وہ دولت کمانے کا خواہش مند اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ غریب ہوتا ہے، کیونکہ غریب جو ہے چاہتا ہے کہ وہ دولت حاصل کرے تاکہ اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ اور مسیح رزق،
یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر جو ہیں وہ دولت رکھتے ہوئے خدا کو بھول جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیوں کا شکر بجا نہیں لاتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو خدا ایسی صورت میں ان پر بھی غضب لے کر آتا ہے۔ اور جب خدا انسان کی مفلسی کو دیکھتا ہے، بے بسی کو دیکھتا ہے، غربت کو دیکھتا ہے، تو وہ اس پر مہربان ہوتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے۔ اسی لیے مسیح جو مبارک ہیں وہ جو روتے ہیں کیونکہ ہنسیں گے، مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں وہ امیر ہو جائیں گے۔ اس لیے مسیح جو خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمیں اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں خدا کی قربت میں لے کر آئیں، تاکہ ہمیں بتائیں کہ صحیح دولت کیا ہے، صحیح خزانہ کیا ہے، اور خداوند ہمیں اسی طرف گامزن کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت سے پیار کریں، خدا کو مت بھول جائیں، اپنی آخرت کو مت بھول جائیں، بلکہ ہمیشہ حلیمی اور فروتنی اور عاجزی کی زندگی بسر کریں۔ اور بنی اسرائیل جو بت پرستی میں چلے گئے تھے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ دیر سے آیا تو زیادہ انتظار نہیں کر سکے، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، اور وہ اپنے خدا کو بھول گئے جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا، غلامی سے نکال لایا تھا، اور اس طرح بت پرستی میں چلے گئے، اور خدا ان پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو بت پرستی کی کئی قسمیں ہیں، کئی شکلیں ہیں، جب ہم خدا کو چھوڑ کر دنیا کے پجاری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسیح رضو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، خدا کی بادشاہت کی فکر کریں، اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اور ہم جو ہیں مسلسل گناہگار ہوتے رہتے ہیں، لیکن خدا ہمارے گناہوں سے تو نفرت کرتا ہے لیکن ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور پولس رسول بھی اپنے خط میں کہتے ہیں، تیموتھیوس کو جب خط لکھتے ہیں، مسیح یسوع اس دنیا میں آیا کہ گناہگاروں کو بچائے، اس لیے وہ گناہگاروں سے پیار کرتا ہے، گناہگاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تاکہ انہیں راہ راست پر لے آئے۔ اس طرح مسیح رسول خداوند یسوع مسیح بھرپور طریقے سے ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے اور کمال قبولیت کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو بچانے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں اول میں ہوں، لیکن مجھ پر اس لیے رحم ہوا کہ اول مجھ میں یسوع مسیح اپنا کمال صبر ظاہر کرے، تاکہ میں ان کے واسطے نمونہ بنوں جو ابدی حیات کے لیے اس پر ایمان لائیں گے۔ زمانوں کا بادشاہ یعنی غیر فانی اور نادیدنی خدائے واحد کی عزت اور تمجید عبدالباد تک ہوتی رہے، آمین۔ اس طرح مسیح رسول مقدس پولس رسول جو ہے مسیحیت کا دشمن تھا اور وہ ظلم کرتا تھا، لیکن ایسا وہ سب کچھ جہالت میں کر رہا تھا، شریعت کی غیرت میں کر رہا تھا، اور اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا شریعت کی غیرت میں کیا، گویا وہ اپنے آپ کو بری کر دیتا ہے کہ مجھے صحیح طرح پتہ نہیں تھا، لیکن جب وہ یسوع مسیح کی گرفت میں آ جاتا ہے تو مکمل تبدیل ہو جاتا ہے، مکمل اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے خطوط میں یہ کہتے ہیں کہ میں مسیح کا قیدی ہوں، میں مسیح کی خوشبو ہوں، میں یسوع مسیح کا خط ہوں، میں یسوع مسیح کا ایلچی ہوں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ اور مسیح مرزو پولس رسول کے خطوط کی خوبصورت بات یہ بھی ہے، جو کہ مرکزی بات ہے، کہ مسیح ہونا اور مسیحت میں ہونا، اس میں فرق ہے۔ ہم پر لیبل لگا ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح ہیں، لیکن مسیحت میں ہونا کوئی اور بات ہے کہ ہم مکمل طور پر مسیحی زندگی بسر کریں، عملی طور پر اس کے شاگرد بنیں، اس کی پیروی کریں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم سب بھٹک جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، خدا ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے مقدس لوکا کی انجیل میں 3 کہانیاں اکٹھی دی گئی ہیں، اور تینوں کہانیوں کا مقصد
ایک ہی ہے۔ یہ پہلی کہانی جو ہے 100 بھیڑیں اور ان میں سے ایک بھیڑ کا کھو جانا، کھوئی ہوئی بھیڑ، پھر اس کے بعد کھویا ہوا درہم، جو ایک عورت جس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے ایک درہم کھو گیا تھا اس کو ڈھونڈتی ہے، اور پھر مصرف بیٹے کی کہانی، ایک بیٹا کھو جاتا ہے۔ تو یہ تینوں کہانیوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے جب خدا سے دور ہو جاتا ہے تو خدا اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور خدا کو اس کی فکر ہے، خدا اس کی بہتری چاہتا ہے۔ ان 100 بھیڑوں میں جو ہے ایک بھیڑ کھو گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ چرواہے کے لیے ایک بھیڑ بھی بہت قیمتی ہے، بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ اس کی کتنی فکر کرتا ہے، وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو ہے بیمار کو طبیب درکار ہے، تندرستوں کو نہیں بلکہ بیمار کو طبیب درکار ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کھوئی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں جو کھو چکی ہے۔ اور یہ خاتون جس کی شادی کے یہ درہم جو تھے بہت اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے، بہت جو ہے امپورٹنٹ تھے، اور ان کی اس پہ بہت اہمیت تھی۔ اور یہ درہم جو تھا، ایک درہم ایک رومی دینار کے مطابق ہے، اور ایک درہم سے ایک بکرا آ جاتا ہے، اور 5 درہم سے ایک بیل آتا ہے، اور ایک درہم جو ہے ایک شخص کی اجرت بھی ہے۔ اور اس درہم کو وہ کتنا ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، تمام دن جو ہے جھاڑو مارتی ہے، پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، جب تک وہ مل نہیں جاتا ہے وہ مسلسل اسے ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جب ڈھونڈ لیتی ہے، پا لیتی ہے تو بہت خوشی مناتی ہے۔ اسی طرح مسیح رضو و مصرف بیٹے کہانی میں بھی بیٹا جو کھو گیا تھا، جو دولت لے جاتا ہے، جو باپ کے مرنے سے پہلے ہی اسے مار دیتا ہے، اپنی جائیداد کا حصہ لے جاتا ہے، گویا وہ دولت سے پیار کرتا ہے، باپ اسے پھر بھی قبول کرتا ہے اور اسے پھر وہی مقام بخشتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، میں اپنے ماحول کی طرف واپس آؤں گا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جب لوگ جو ہیں مذہب بدل دیتے ہیں، جب لوگ کلیسیاں بدلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہم جو خدمت میں ہوتے ہیں ہمارے لیے بہت مشکل پیش آتی ہے، شاید وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ لوگ ایک کلیسیا سے کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں، اور پھر شاید ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن کے لیے آ جاتے ہیں، یا داخلوں کے لیے، یا جو ہے نوکری لینی ہے تو لیٹرز کے لیے صرف ایسے لگتا ہے جیسے صرف ممبرشپ ہے، اور پھر کبھی نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو جب ایسے لوگ ہمیں دیر تک نظر نہیں آتے ہیں، دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہوتا ہے، جب خوشی غمی آتی ہے تو بہت عجیب لگتا ہے ان کے لیے خدمات سر انجام دینا۔ خصوصاً جب کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جنازہ کون پڑھے گا، جنازہ پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا ہے، انتظار کریں کیونکہ ہمیں بتائے گا بھی نہیں بتائے گا، آخری وقت میں بتا دیا جاتا ہے کہ چل آئی نا۔ اور پھر اس کے لیے تو بہت سارے پاسٹر پادری صاحبان بھی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے جنازہ پڑھنا ہے۔ ادھر ہماری بھی آپس میں جو ہیں جو پاسٹر فادر اور پاسٹر صاحبان، بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں کہ کون جنازہ پڑھے گا۔ کئی جگہوں پر بحث بھی ہو گئی، یہ جنازہ میرا ہے، یہ میں نے پڑھنا ہے۔ بابو صاحبان بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، یہ جی جنازہ ہمارا ہے، ہم نے پڑھنا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے سب کو دلایا ہوا ہے، چلے کوئی تو پڑھ دے گا۔ یہ صرف جنازے کے وقت نہیں، یہ خوشی کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے۔ وہ دفعہ سالگرہ پر یا کسی شادی کے موقع پر پاسٹر پادری بھی آئے ہوتے ہیں، پادری صاحبان بھی آئے ہوتے ہیں، تو چلے ایک نہیں تو دوسرا پڑھ دے گا، یہ نہیں تو وہ پڑھ دے گا، نہیں ہمارا کام بس ہو جائے گا، کوئی بھی کر دے، کوئی بھی آ کر دے، یعنی سب کو خوش رکھنا ہے، لیکن اپنی شناخت کھو دینا ہے، اپنے بنیاد سے ہٹ جانا ہے۔ اور اب تو بلکہ اور صورت بگڑ گئی ہے، اب تو ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ لوگ جو ہیں
اپنا شادی یعنی نکاح ہو رہا ہے تو اپنا پاسٹر ساتھ لے کر آ رہے ہیں، پادری صاحب آپ ساتھ لے کر آئے، جی چلے جی فیس نہیں دینی پڑے گی، ہم نے چندہ نہیں دیا ہے، پاسٹر فنڈ نہیں دیا ہے، چند مانگیں گے تو چلیں جی فیس بھی ہمیں بچ جائے گی تو ہم جو انہیں سے نکاح پڑھوا لیں گے۔ ایسے بھی 4-5 واقعات یہاں ہو چکے ہیں کوہاٹ میں ہی۔ اور اسی طرح مسیح میرے عزیزو، ایک تو ایسا ہوا، ایک جنازہ تھا پشاور سے آ رہا تھا، کوہاٹ میں اس جنازے کو پڑھنا تھا، اور میں نے اس جنازے کی خاطر جو ہے جھنڈ جانے سے انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا عبادت کے لیے، جنازے کے لیے رک جاؤں گا۔ میں نہیں گیا اور پتہ چلا جی جنازہ ڈائریکٹ بنو پہنچ گیا۔ تو پتہ چلا کیوں پہنچا، جی ہم نے پاسٹر فنڈ نہیں دیا تھا، ہو سکتا ہے فادر جنازہ نہ پڑھے۔ پتہ بھی نہیں ہے، آپ آئیں تو صحیح، ضروری تو نہیں ہے کہ میں آپ کے پاسٹر فنڈ کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھوں گا، یا آپ کے پاسٹر فنڈ کی وجہ سے بپتسمہ نہیں ادا کروں گا، یا نکاح نہیں پڑھوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں چرچ کے جو ہے لوازمات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم پورا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خاص وجہ نہیں ہے کہ ہم پیسوں کی خاطر اپنی مذہبی خدمات کو روک دیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، ایمان کا پرچار ہم کرتے ہیں، خدمتیں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہم جب ایونجلزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی خاص بات ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، کیونکہ جو ایونجلزم ہے یعنی تبلیغ جو ہے، ایونجلزم یعنی یسوع مسیح نے کہا تمام قوموں کے پاس جاؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو غیر قوموں میں منادی کا ابھی رجحان بدل گیا ہے۔ یہ میں خاص چیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ہمیں بہت خطرات بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ ایسی صورت میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں جب لوگ جو ہیں دوسروں میں بائبلز اس طرح بانٹتے جا رہے ہیں، اس طرح دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اب یہ رواج جو ہے سوٹ نہیں کرتا ہے کہ آپ کسی کو جو ہے مذہب کی دعوت دیں۔ یہ اب ہم جو ہے کلیسیا میں اس کی روایت ہمیں نظر ابھی نہیں آتی، وہ پہلے وقت تھا جب اس کا رجحان تھا، یہ طریقہ کار تھا کہ اس طریقے سے یہ کیا جاتا تھا۔ اگر آپ نے آج ایونجلزم کرنا ہے تو اپنی زندگیوں سے گواہی دیں۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، انہیں انونیمس کرسچن کہا جاتا ہے، گمنام مسیح کہا جاتا ہے، وہ دل سے مسیحی ہیں۔ نجات انہیں اس طرح مسیح ہونے کے بغیر بھی، یہ لیبل لگانے کے بغیر بھی مل سکتی ہے، ان کو اپنے اچھے اعمال سے بھی مل سکتی ہے جن میں مسیحیت کے بیج ہیں، مسیحی خواہشات ہیں، مسیحی اعمال ہیں۔ تو مسیح میرے عزیزو، آج کلیسیا جو ہے بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتی ہے تاکہ ہم مذاہب میں ہم آہنگی لے کر آئیں، محبت کو پروان کریں اور اس طرح خدمت کو پروان چڑھائیں، نہ کہ عقائد میں الجھ جائیں اور بحث کریں اور اس طرح خون خرابے تک نوبت پہنچے، مشکلات مصیبتیں آئیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، کلیسیاؤں کی جب بات ہوتی ہے تو یہ بھی طریقہ کار کافی حد تک غلط ہیں کہ آج اس کو بپتسمہ دے دو، آج اس کو ادھر غوطہ دے دو۔ تو اس طرح بھی زبردستی جو ہے لوگوں کو ایک کلیسیا سے دوسری کلیسیا میں لے جانے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی بہت زوروں پر ہے۔ تو یہ جو ہے جو تیزی جو ہے ٹھیک نہیں ہے کہ جس کو مرضی بپتسمے پر بپتسمے دیتے جا رہے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ نجات مل جائے گی۔ کیا بپتسمہ لینے کے بعد یا غوطہ لینے کے بعد کوئی دوبارہ گناہ نہیں کرتا کہ میں جی نجات یافتہ ہو گئی ہوں، اب اس لے لیا ہے آپ نجات یافتہ ہو جائیں گے، آپ کو نجات مل جائے گی، آپ جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں گے؟ مسیح میرے عزیزو، کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ چرچ جو ہے ہاسپٹل آف سنرز، یہاں لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کی مخلصی کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ وہ عبادات میں آئیں، وہ توبہ کریں، معافی مانگیں، وہ اعتراف کے ساکرامنٹ میں آئیں، وہ پاک شرکت لیں، اور مسلسل ہم خداوند کے پاس آ کر معافی مانگیں۔ وہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہمیں نجات دیتا رہتا ہے۔ تو یہ مسلسل جو ہے جدوجہد ہے نجات کی طرف، خدا کی بادشاہت کی طرف۔ تو صرف یہ لیبل لگا لینے کے ساتھ یا سلوگن لگا لینے کے ساتھ ہم نجات نہیں پا سکتے ہیں، خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہوگی، اس کی ریڈیکل ڈسائپل شپ میں آنا ہوگا۔ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔